اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت علی اکبر کی شہادت کے بارے میں۔ کون حضرت علی اکبر؟ شبیہ مصطفیٰ اکبر۔ کون حضرت اکبر؟ حسین کا آسرا اکبر۔ کون اکبر؟ راہ حق میں جان دینے والے جوانوں کا سربراہ اکبر۔ بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گھیسو ہے کہ ہر زلف گرا گیر محمد۔ چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تاثیر محمد۔ چہرہ وہی، صورت وہی، دستور وہی ہے، نقشہ وہی، انداز وہی، نور وہی ہے۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آپ کی آواز بڑی بلند تھی اور اذان بڑی عمدہ لے میں پڑھتے تھے۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو فرمایا، اے اکبر، اگرچہ تو بھی ہماری طرح 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، لیکن آج میدان کربلا میں اپنی زندگی کی آخری اذان سنا کے جا، اور اذان ایسی پڑھ کہ نانا مدینے میں سن لیں، شیر خدا نجف میں سن لیں، خاتون جنت جنت البقیع میں سن لیں۔ پھر اکبر نے اذان پڑھی، پھر حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی تو کربلا کی ریت کے ذروں سے اور فرات کے قطروں سے ندا آئی، جو اہل محبت نے سنی کہ اے حسین، تو نے حق کربلا کا ادا کر دیا، تو نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ اور اس اذان کے بارے میں کسی نے کہا ہے، ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مست کن اذان سے۔ ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مست کن اذان سے۔ امام پاک نے فرمایا، اے اکبر، تیری اس اذان کے صدقے اب قیامت تک اس جنگل میں منگل رہے گا، اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، اور جب بھی کوئی اللہ اکبر کہے گا تو اسے حضرت علی اکبر کا اللہ اکبر کہنا ضرور یاد آئے گا۔ اذان دی گئی کربل میں ذات اکبر کی، اذان دی گئی کربل میں ذات اکبر کی، نماز پڑھ گیا دنیا میں کربلا کا حسین۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو بہن سکینہ نے گھوڑے کی لگام تھام لی کہ بھائی، گھوڑی چڑھتے ہیں بہنوں کو کچھ نہ کچھ تو ضرور دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے چند آنسو گرا کر بہن کا دوپٹہ تر کر دیا کہ یہی تحفہ سمجھ کبھی کسی بھائی نے بہن کو نہ دیا ہوگا۔ پھر میدان کو نکلے تو عین میدان میں جا کر دعا کی، اے اللہ، تو نے لوگوں کو لال و جواہرات کی محبت بھی دی ہے، عزت و شہرت کی محبت بھی دی ہے، لیکن تیرا شکر ہے ہمیں تو نے اپنے نام پر سر کٹانے کا شوق دیا ہے۔ علی اکبر ہے میرا نام ہے، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا۔ شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے، فلک والے، مکان والا، مقام والے۔ ابن سعد نے کہا، اے اکبر، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر ترس کھا اور ادھر ہمارے پاس آ جا، اگر ہم بھی تو کلمہ نماز پڑھتے ہیں، پھر کیا فرق ہے ہم میں اور تم میں؟ آپ نے للکار کے جواب دیا، فرق یہ ہے کہ میرے مولا کا شیوا ہے غریبوں کی نگہبانی، تیرے حاکم کا شیوا ہے امیروں کی ثنا خوانی۔
طارق بن اشا تلوار لے کر مقابلے میں آیا. آپ نے ایسا وار کیا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور پورا جسم کٹ کر زمین اور گھوڑے کی پشت بھی کٹ گئی. دوسرا آیا تو اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایسا پٹکایا کہ دم نکل گیا. یزیدیوں کو ایسے کاٹا جیسے فصل کاٹی جاتی ہے. آخر تھک کر پیار سے نڈھال ہو کر واپس خیمے کی طرف آئے. اے ابا، پیاس سے آنکھیں دھن سی جا رہی ہیں. اگر چند قطرے پانی مل جائے تو یزیدیوں کو ایسا سبق سکھاؤں کہ یاد رکھیں. امام نے اپنی سوکھی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں ڈال دی تو حضرت علی اکبر کو حوض کوثر کے نظارے آ گئے اور تازہ دم ہو کر پھر میدان کارزار میں آ گئے. محکم بن طفیل مقابلے میں 1000 فوج کا دستہ لے کر آیا اور کہنے لگا، میری بہادری کا چرچا شام اور رات تک ہے. حضرت علی اکبر نے فرمایا، میری بہادری کا چرچا فلک الفلاک تک ہے. اور مزہ تو تب تھا کہ اکیلے مقابلے میں اکیلا آتا، پھر میں دیکھتا تو کتنا بہادر ہے. تاہم علی اکبر نے 1000 کے دستے میں گھس کر ایسا وار کیا کہ یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح جھڑتے گئے. ابن نمیر نے دھوکے سے نیزہ مارا جو سینے سے پار ہو گیا اور حضرت علی اکبر نے پکارا، اے ابا حضور مجھے سنبھال لیں، اے ابا حضور مجھے سنبھال لیں. نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر. کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے ہائے میرا پسر. مل کے غریب دبے کسو تنہا سے جائیو، آئے غریب باپ تو دنیا سے جائیو. مجھ کو غریب دشت بلا کہہ کے پھر پکار، صدقے ہو باپ یہی بتا کہہ کے پھر پکار. اٹھا جو دل سے درد تو غم ہو گئی کمر، اٹھا جو دل سے درد تو غم ہو گئی کمر، دیکھا جو زخم منہ کے قریب آ گیا جگر. اکبر تیرے علم سے جگر چاک چاک ہے، جب تو نہیں تو باپ کے جینے میں خاک ہے. روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام علی اکبر کو تلاش کر رہے تھے اور گھوڑے کبھی ان کے جسم کو ادھر لے جاتے کبھی ادھر، جس کی وجہ سے کبھی ادھر سے آواز آتی کبھی ادھر سے، اے ابا جان مجھے سنبھالیے، اے ابا جان مجھے سنبھالیے. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ امام حسین جب کربلا میں آئے تو آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن تھی اور سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے. لیکن جب حضرت علی اکبر کی لاش اٹھا کر خیمے میں لائے تو سارا سر اور ساری داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آنکھیں سفید ہو گئی. کتنی مماثلت ہے نواسۂ مصطفیٰ کو ابن اسحاق سے. کسی کا اکبر جیسا بیٹا قربان ہو تو پتہ چلے کہ کتنا غم ہوتا ہے. ابھی تک کی شہادتوں سے اتنا نتیجہ تو نکالا جا سکتا ہے کہ یزید کے ساتھی بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور حسین کے ساتھی ڈٹ جاتے ہیں، اس لیے جام شہادت بھی نوش کر جاتے ہیں. شکریہ دوستو.